پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 سال قید رہے شیب ابی طالب میں، حضرت فاطمہ بھی قید رہی، نبی پاک کے ساتھ دکھ برداشت کیے، اور پھر میرے عزیزو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب سے نکلے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا، حضرت خدیجہ نے نبی پاک کو بلایا، اور قربان جاؤں اس وفادار بیوی کے آخری وقت حضرت خدیجہ کا دونوں ہاتھ نبی پاک کے سامنے باندھ دیے اور عرض کیا میں نے بولیا چولیا معاف کری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی وفادار بیوی نے، اور جملہ کیا کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں سونیا 3 بچیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دی ہیں، میری فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی کم عمر ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اب میں گزر رہی ہوں جا رہی ہوں، خیال رکھنا میری بچی چھوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو غم نہ کر، اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضور نے حضرت خدیجہ کو تو تسلی دے دی، دلاسا دے دیا، اور جب حضور نے رخ میری طرف کیا تو ساری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو رہے تھے۔ فرمایا غم نہ کر، حضرت فاطمہ کی پرورش رسول پاک نے فرمائی، اور کیسے سینچا نبی پاک نے اپنی بیٹی کو، کیسے پروان چڑھایا حضور نے اس شہزادی کو کہ حضرت فاطمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی، رسول پاک نے گھر کے اندر رکھا، مختلف صحابہ نے پیغام نکاح بھیجے، حضور نے فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو فاطمہ کی شادی کروں گا۔ میرے دوستو ہم بھی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں، لیکن میرے نبی نے بھی بیٹی کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس کل مال اتنا ہے کہ 30 دینار بنتے ہیں، کل مال اتنا ہے کہ پورے مہینے کا راشن نہیں اکٹھا ہو سکتا، یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس اپنی چھت کوئی نہیں، یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس رہنے کو مکان کوئی نہیں، یہ وہ لڑکا ہے جو ابھی کوئی کام کاج اور دھندا نہیں کرتا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ایک باغ میں مزدوری کر رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق گئے ہیں اور جا کے کہتے ہیں علی لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں، جا کے حضور سے کہہ کہ یا رسول اللہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے۔ نبی پاک کے پاس حضرت علی پہنچتے، حضور نے فرمایا کیا تیرے پاس؟ کا حضور زرہ ہے، فرمایا جاؤ بیچو، باہر نکلے، عثمان غنی نے خرید لی، خرید کے عثمان غنی نے پیسے بھی لوٹا دیے، زرہ بھی لوٹا دی۔ اب میرے دوستو وہ ہمارا رواج کہ ہم بولتے ہیں بیٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ بول سکے، بیٹی کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہمارے کہے کو ٹال سکے؟ میرے نبی نے طریقہ بتایا، وہ جو روشن خیال آج ہمیں درس دیتا ہے نا کہ مسلمانوں تم نے عورتوں کو محدود کر دیا ہے، دعوت فکر دیتا ہوں ادھر آپ پلٹ کے میں تجھے 1400 سال پیچھے لے جاؤں۔ رسول پاک خود آ کے بیٹی کی چارپائی پہ بیٹھے ہیں اور بیٹی کے کان میں کہا بیٹی میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا، تیری مرضی کے خلاف نہیں چلنا چاہتا، علی نے پیغام بھیجا ہے، اگر تو کہے گی تو تیرا نکاح کروں گا اور اگر تو کہے گی تو انکار کر دوں گا۔ یہ درس تم نے کہاں سے روغن خیالی اور روشن خیالی نکالی ہے؟ یہ تو وہ درس ہے جو ہمیں مدینے والے محبوب نے پہلے ہی عطا فرما دیا تھا، یہ تو ہمارا نصاب ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پوچھا، حضرت فاطمہ نے نگاہ جھکائی، حضور کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹی چپ بھی رہے تو وہ رضا ہی ہوا کرتی ہے، کسی کو نہیں بھیجا، حضرت عائشہ کی ڈیوٹی نہیں لگائی، حضرت سودا کو نہیں کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود جا کے رسول پاک نے پوچھا، خود جا کے دریافت کیا، فرمایا بیٹی میں نبی ہوں اللہ کا، بالکل اگر تجھے منظور نہ ہوا تو اعلان کر دینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن جھکائی، حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، جناب علی سے کہا کل آ جانا، یار یہ کیسی بارات ہے اور یہ کیسا میل ہے، علی تیرے باراتی کون ہے؟ فرمایا میرا باراتی ابو بکر صدیق ہے۔ علی تیرے باراتی کون ہے؟ فرمایا عمر ہے، عثمان ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ فرمایا علی زیادتی نہ کر، ابو بکر مجھے دے دے، عمر کو تو رکھ لے، چل طلحہ میرے کھاتے میں ڈال دے، زبیر کو تو رکھ لے، سلمان میرے پاس رہنے دے، بلال کو تو رکھ لے۔ رسول پاک نے تقسیم فرما دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق آؤ نا ذرا بیٹی کا جہیز تو دیکھو۔ میرے نبی نے جہیز دیا اپنی بیٹی، آؤ ذرا میری بیٹی کا جہیز دیکھو، آؤ وہ جہیز دیکھو جو میں اپنی بیٹی کے لیے تیار کیے ہوئے ہوں۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، جہیز کیا تھا؟ ایک چارپائی کھجور کے بان کی بنی ہوئی، مونج دی منجی،
एक चारपाई, एक जोड़ा रसूल पाक ने बेटी को दिया और एक चादर दी। और आपको बताऊं, उसी चादर में मेरे मुस्तफा की बेटी घर से रुखसत हुई और चादर का हाल ये था, जनाब अली आग कहते हैं मैंने घर आके गिना तो 17 पे बंद लगे हुए थे, 17 जगह पे जोड़ लगे हुए थे कि मुस्तफा की बेटी रुखसत हो रही। फरमाते एक मशकीजा पानी का, एक घड़ा, 2 चक्कियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दे दी। हजरत फातिमा का जहेज देख के सिद्दीक अकबर गए, अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहा हुजूर कायनात के बादशाह की बेटी और ये जहेज। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली कयामत तक बड़ी बेटियां आनी है, बड़े बाप होंगे जिन्होंने बच्चियां रुखसत करनी है। मैं सुन्नत ये छोड़ के जाना चाहता हूं, कोई भी अपनी बच्ची को बोझ ना समझे। अगर मुस्तफा के तरीके पे बयानी है तो बच्ची बोझ नहीं, बच्ची बहुत बड़ी रहमत हुआ करती है। फरमाया मेरे तरीके पे चलना है तो ये देखो। और फिर शर्म आनी चाहिए उस आदमी को, हया करनी चाहिए उसे जो कहता है कि कितना दहेज दोगे अपनी बेटी को और कितना जहेज दोगे अपनी बेटी को। किस कदर जुल्म की बात है, किस कदर ज्यादती की बात है। ये वो निकाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा और अली की शादी अल्लाह ने अर्श पे तय की थी, फातिमा और अली का निकाह अल्लाह ने अर्श पे किया था। मैं तो बस यहां रस्म अदा कर रहा हूं। जो खुदा अर्श पे शादी करे उस शादी में न लड़के के पास घर है, न लड़की के पास जहेज है, न लड़के के पास पैसे है, न लड़की के पास पैसे है। जो अल्लाह निकाह तय करता है उसमें तो फकर ही फकर है, तकवा ही तकवा है, परहेजगारी ही परहेजगारी है, दीन ही दीन है। और हम जो शादियां तय करते हैं दुनिया ही दुनिया है, माल ही माल है, असबाब का ही असबाब का ढेर लगा हुआ है। मेरे दोस्तों रसूल पाक ने बच्ची को रुखसत किया, सज्जिदा अपने घर से रवाना होने लगी। तो आप मार्जुन नबुव्वत देखेंगे तो रसूल पाक ने बेटी को बुलाया, वापस बुलाया बेटी को। आज लोग एहसान चढ़ाते हैं बेटियों पे, हमने तुम्हें पाला था, पोसा था, हमने तुम्हारे बड़े जतन किए थे, हमने तुम्हें धूप और छांव से बचा के रखा था, हमने तुम्हें जमाने की तेज निगाह से दूर रखा था, हमने तुम्हारी तालीम पे माल खर्च किया था। इधर आओ पलट के। बेटियां पालने वालों बेटियों पे एहसान न चढ़ाया करो। रसूल पाक ने बेटी का बाजू थामा और कोने में ले जाके हुजूर ने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, चूम के सीने के साथ रखा। फरमाया फातिमा तू मेरे घर से रुखसत हो रही है, आज तू मेरा दरवाजा छोड़ के जा रही है। बेटी तूने मेरे साथ बड़े दुख देखे हैं, अगर मेरी मोहब्बत में, मेरी उल्फत में, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो तो अपने बाप को माफ करके इसका दरवाजा छोड़ दो। सज्जिदा फातिमा पलट के आई। उम्मे सलमा फरमाती है दूर खड़ी सुन रही थी, मेरे आंसू निकल गए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्तफा का बाजू थामा, चूम लिया, कहा या रसूल अल्लाह आपको पता नहीं कायनात में सबसे नसीबों वाली बेटी वही है जो मोहम्मद की गोद में पली हुई है। सबसे नसीबों वाली बाई, मुझे क्या गिला होगा। सारी खिदमत के बावजूद, सारी इज्जत के बावजूद एहसान न चढ़ाया करो कि बेटी मैं बड़ा कुछ कर रहा हूं तेरे लिए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से जाते हुए कहा बेटी कोई कमी कोताही हो तो दरगुजर करके जाना। रसूल पाक की शहजादी घर से रवाना हुई। आपको पता है कि मेरे मुस्तफा की वो बेटी है कि जितनी मर्तबा नबी पाक के हुजरे में आती है हुजूर उतनी मर्तबा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते। जितनी मर्तबा हुजूर के हुजरे में आती है, जितनी मर्तबा बेटी घर में रहती है तो वो 50 बार आएगी, लाख बार दिन में आएगी। जितनी मर्तबा फातिमा आती है रसूल पाक खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। वो कैसा बाप है जो बेटे को गोद में बिठाता है और बेटी के बारे में कहता है इसे जरा सुला दो, इसकी चीखें मेरी नींद हराम कर रही है, तू नबी की सुन्नत से दूर है, तू पैगाम मुस्तफा से दूर है, तू रसूल पाक के तर्ज जिंदगी से दूर है। नबी पाक ने बेटियों से मोहब्बत सिखाई है, हुजूर ने बेटियों से उल्फत सिखाई है, नबी पाक ने बेटियों को करीब रखना सिखाया है। मैं ढूंढता रहा, मैं सच्ची बात बताता हूं आपको, 19 किताबें मैंने देखी हजरत फातिमा के हालात पे, जिनमें बितफसील जनाब फातिमा के हालात और जिनमें थोड़े थोड़े हैं उनकी तादाद पता नहीं कितनी होगी। मैंने बिल इस्तेआब 19 किताबें देखी, मुझे मिला ही नहीं कहीं कि नबी पाक ने बेटी को कभी झिड़का हो। यार कभी हो ही जाता है ना, बच्चे कभी कोई ऐसी हरकत कर ही जाते हैं ना। 19 किताबों ने यह लिखा है कि जनाब फातिमा घर से गई, हजरत उम्मे सलमा ने पूछा फातिमा
نبی پاک کے گھر جو دن بتائے تھے یاد آتے ہیں؟ تو جناب فاطمہ کہنے لگی 15 سے 18 سال کا زمانہ گزارا ہے، کئی کچھ ہوتا تھا، لیکن قسم خدا کی مصطفیٰ نے کبھی ایک بار بھی جھڑکی نہیں دی ہے۔ نبی نے بیٹی کا اتنا، یار بچے غلطی کرتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے تو بالکل اس طرح ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، کچھ بھی کر جاتے ہیں، کچھ بھی ضد کر جاتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ میں نے بیٹی کو 18 سال میں کبھی نہیں جھڑکا۔ یہ نہ ہو کہ تم جھڑک کے بیٹیوں کو پسے دیوار لگا دو، بیٹا تو تمہاری موٹر سائیکل کی پشت پہ ہو اور بیٹی کو یہ ضرورت بھی نہ ہو کہ وہ آ کے تمہاری چارپائی پہ بیٹھ کے اپنا دکھڑا بھی بیان کر سکے۔ ایسا نہ کرنا۔ 19 کتابیں کہتی ہیں کہ سیدہ کو میرے مصطفیٰ نے کبھی جھڑکی نہیں پلائی۔ اب رسول پاک نے گھر سے روانہ کیا، ارے یہ نبی پاک کی بیٹی ہے، ایک جوڑے میں گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک قیمتی جوڑے کا بندوبست کیا، ایک قیمتی جوڑے کا بندوبست کر دیا اور جناب فاطمہ کے دہیج میں وہ بھی شامل کر دیا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رات بیت گئی علی کے گھر میں، دن چڑھا تو دروازے پہ دستک ہوئی، ایک فقیر مانگنے والا آیا، اس نے صدا کیا لگائی، واہ فقیر تیری صدا پہ بھی قربان جاؤں اور واہ فاطمہ تیرے دروازے پہ بھی قربان جاؤں۔ فقیر دروازے پہ آ کے کہتا ہے گھر والوں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر والوں میں نے بیٹی کا نکاح کرنا۔ ایک جوڑا ہے سیدہ کے پاس، جناب سیدہ نے جوڑا لپیٹا، حضرت علی سے کہا بعد جو فقیر آیا اسے عطا کر دو۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تیری شادی کا جوڑا ابھی تو نے پہنا بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی مجازی خدا ہو، حکم ماننا میری ذمہ داری ہے، لیکن علی یہ جوڑا میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہوں دے سکتی ہوں۔ وہ دروازے پہ آیا ہے، خیرات لینے آیا ہے، تمہیں پتہ نہیں محمد کی بیٹی ہوں، میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں ہو تو کسی کو دینا، میرے باپ نے سکھایا ہے جب کوئی مانگنے آ جائے نا تو گھر میں نہ بھی ہو تو قرض اٹھا کے دینا، دروازے پہ فقیر خالی نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا دے دو۔ اگلے ہی دن، اگلے ہی صبح سیدہ نے نیا جوڑا فقیر کو دے دیا۔ جناب علی فرماتے ہیں میں گھر آیا، کچھ جوں تھے میرے پاس، وہ میں ام سلمہ کے پاس لے گیا، پکا کے لایا۔ اگلی ہی صبح سیدہ اٹھی اور فرماتے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شہزادی، یہ ناز کی پالی ہوئی بیٹی ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ کوئی بادشاہ کی شہزادی اس کی خاک راہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت فاطمہ اٹھی ہے، کہا علی رات کچھ گندم نظر آئی تھی۔ جناب علی کہتے ہیں وہ چھوڑ دو، آج میں کچھ جوں پکا لایا ہوں، وہ کھا لیتے ہیں، گندم کل دیکھی جائے گی۔ فرمایا آج جوں پکائیں گے، وہ صبح افطاری میں کام آئیں گے، ذرا گندم میرے قریب کرو، چکی میرے باپ نے دے کے بھیجی ہے، میں پیسنا شروع کرتی ہوں، یہ شہنشاہ زادی ہے، یہ نبی زادی ہے، یہ پیغمبر زادی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں میرے منہ سے لفظ نکلے کہ فاطمہ چند دن ٹھہر جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کیوں ٹھہر جاؤں؟ جس دن میں رخصت ہو کے آئی تھی اس دن اپنے بابا کے گھر میں بھی چکی پیس کے آئی تھی، میں وہاں کام کر کے آئی تھی، میں کام کرتی ہوئی گھر سے نکلی ہوں، مجھے میرے ماں اور باپ نے یہ پیغام دے کے بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلانی شروع کر دی۔ جناب علی فرماتے ہیں مشکیزے میں پانی بھرنا شروع کر دیا، جھاڑو دینا شروع کر دیا، روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ مجھے کہا علی پگڑی اتارو، میلی ہو گئی ہے، دھونا چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے پہلی دہاڑی، پہلے دن ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے، میری طرف دیکھیے، گھر کے سارے کام کاج چھوڑ دیے اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے کام کاج اپنے ہاتھ لے لیے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی، ابو داؤد کے اندر لفظ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن شادی کے حضرت علی کو کہا علی کھانا کھا لو، میرے گھر میں آپ کی نئی نویلی دلہن ہے، ابھی کام نہیں کرتی ہوگی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کون سی نئی نویلی دلہن؟ مصطفیٰ کی بیٹی تو اگلے دن ہی اٹھ کے چکی پیسنا شروع ہو گئی تھی، نبی پاک کی بیٹی تو اگلے دن ہی چکی پیس۔ میری ملت کی بیٹیاں اور میری ملت کی بہویں اور وہ جو خامدوں کی عزت کرنے والی ہیں، ان کو یہ پیغام محبت پہنچانا کہ جناب سیدہ نے یہ پیغام دیا ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے جو عورت خدمت کرائے اس کی عزت نہیں ہوا کرتی۔ نبی کی بیٹی نے یہ پیغام دیا ہے جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خادم بن جائے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوا کرتی۔